بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ون پوائنٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید نے بیوٹیفیکیشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے کبیروالا کا دورہ کیا۔ ڈیپٹی کمشنر نے کبیروالا کے شہریوں کو شہر کی خوبصورتی میں جلد نمایاں تبدیلی کی نوید سنائی۔ کبیروالا شہر میں راجپا روڈ کی بیوٹیفیکیشن، فوڈ سٹریٹس اور جنرل بس سٹینڈ کی امپروومنٹ کا ڈیزائن فوری تیار کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ ادھر صادق آباد میں ڈیپٹی کمشنر زہید انور جپا کا ماڈل بازار منصوبے کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ سی او بلدیہ صہیب خان لگاری نے ڈیپٹی کمشنر کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈیپٹی کمشنر زہید انور کا کہنا تھا کہ صادق آباد ایک خوبصورت اور تاریخی شہر ہے، اس لیے شہر کو صاف اور خوبصورت بنانے کے لیے تمام محکمے باہمی تعاون کو فروغ دیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت ڈاکٹر شزرا منصب نے کہا ہے کہ ننکانہ صاحب شہر کو ماڈل سٹی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ شہر میں جاری تمام ترقیاتی منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں گے۔ ننکانہ صاحب شہر میں سوئی گیس کا پریشر کم ہونے کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ننکانہ صاحب میں مسلم لیگی عہدیداران سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شزرا منصب نے کہا کہ ضلع ننکانہ صاحب کے لوگ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرے گی۔ ادھر شجاع آباد میں اسپورٹس کمپلیکس کی بلڈنگ کو کمرشل مارکیٹ میں تبدیل کرنے پر تاجران سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اسپورٹس کمپلیکس بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں علی رضا قریشی سے۔ جی علی رضا، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، میں اس وقت شجاع آباد کے اسپورٹ کمپلیکس میں موجود ہوں جو تقریباً 6 سال قبل زمین بوس ہو گیا تھا۔ آج تحصیل انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ اس کو کمرشل مارکیٹ بنانے جا رہی ہے، جس پر جو شجاع آباد کے تاجر برادری اور شہری ہیں وہ ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہمارا مطالبہ گورنمنٹ پنجاب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، یہ اسپورٹس کمپلیکس ہمارا بحال کیا جائے، اور جو 6 سال پہلے گر گیا تھا اس کا ناقص عمل کی وجہ سے اب ہمارا مطالبہ کمشنر ملتان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، مریم نواز صاحبہ سے، اسے بحال کیا جائے اور کمرشل بلڈنگ کینسل کی جائے۔ اس کی وجہ سے ہماری جو آگے موجودہ مارکیٹ ہے اسے زمین دورگست کیا جا رہا ہے، اور ہماری مہربانی، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارا اسپورٹ کمپلیکس اور کوئی ایکٹیو نہیں ہے یہاں سپورٹ کی، تو مطالبہ آپ کا یہی ہے کہ ہمارا اسپورٹ کمپلیکس بحال کیا جائے دوبارہ۔ جی بالکل، شہریوں کی بات کو آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ شجاع آباد میں یہ واحد اسپورٹ کمپلیکس ہے، اس کے علاوہ شجاع آباد کے جو شہری ہیں ان کے لیے کوئی اسپورٹ کمپلیکس موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو دوبارہ اسپورٹ کمپلیکس ہی بحال کیا جائے۔ جی سردی کی شدت میں اضافے نے جہاں لکڑی کی مانگ میں اضافہ کیا، وہاں اس کی قیمتوں کو بھی پر لگا دیے۔ پچھلے سال کی نسبت قیمتوں میں 50% اضافہ ہو چکا ہے۔ لکڑی کی قیمتوں نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید احوال جانتے ہیں حمید قصوری۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں مصطفیٰ لکڑی کے ٹال پر، جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لکڑی کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتے نظر آ رہا ہے۔ بات کی جائے لکڑی کی قیمتوں کی تو پچھلے سال فروخت ہونے والی لکڑی 1200 من سے اب 16 سے 1700 من بک رہی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ لکڑی اس پر بہت زیادہ مہنگی ہے، ہم شہری کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اس کے ہمارے مریم نواز سے اپیل ہے کہ اس کا ریٹ کم کیا جائے جو عام آدمی استعمال کر سکیں۔ جی، جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر قصور سے اپیل ہے کہ روزمرہ کی جو خرد و نوش کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ لکڑی کی قیمت میں بھی کمی کی جائے۔ خبر ہے کہ جڑاوالا صوبائی نائب امیر وسطی پنجاب جماعت اسلامی رانا عبدالوحید، امیر تحصیل ڈاکٹر سعید احمد باسم سعید، صدر جے آئی یوتھ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن رانا عتیق الرحمان ایڈوکیٹ، رانا طاہر من صدر کسان بورڈ، امیر سٹی زاہد حسین، صدر سیاسی اور پبلک اینڈ کمیٹی رانا سلطان محمود خان سمیت دیگر جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جڑاوالا کو ضلع بناؤ تحریک کا آغاز کر دیا۔ جڑاوالا پنجاب کے 13 اضلاع سے بڑی تحصیل ہے جس کو سیاسی بنیادوں پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے تقریباً 25 لاکھ پر مشتمل ضلع نہ بننے سے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔
थाना सराय सद्दू से अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें। बाटी बंगला में कम उम्र रिक्शा ड्राइवर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। थाना सराय सद्दू की हदूद में कम उम्र रिक्शा ड्राइवर हादसात का नाजब बनने लगे। बाटी बंगला के करीब कम उम्र रिक्शा ड्राइवर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद अब्दुल रज़ाक, मुराद और रियाज शदीद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सरगोदा में घर की छत पर काम करते हुए करंट लगने से 3 जवान सगे भाई जाँ बहक हो गए। 11 केवी की तार से एक भाई को करंट लगा, दूसरे 2 एक दूसरे को बचाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। लाशें अस्पताल पहुंचा दी गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ 1 पॉइंट न्यूज़ माहर साजिद शाकिर से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुरगोदा 78 पुल के करीब करंट लगने से 3 भाई जान बहक, एक भाई को करंट लगने से 2 भाई भी इसे बचाते हुए जान बहक हो गए। करंट लगने से जान बहक होने वालों में आबिद, साजिद और आसफ तीनों सगे भाई थे। छत पर काम के दौरान करंट लगने से तीनों भाई की मौत वाक़या होगी। वाक़या 78 पुल पर पेश आया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि वापडा की नंगी तारों ने 3 सगे भाइयों की जान ले ली। हादसे से शहर की फजा सागवार होगी। 3 भाइयों के जान बहक होने पर इलाके में कहराम मच गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। जी उधर सराय मुगल और नवाही इलाकों हंजराए कलां समेत गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग घंटों बढ़ गई। लेस्को रूरल पतोकी की जानिब से बिजली की गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज कर गया। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल बंद, किसानों की फसलें मुतासर होने लगीं। शहरियों का एहतजाज। वजीर पानी और बिजली और वजीर आजम पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खबर है कि ओबाड़ो रेती के नवाही गांव मोहम्मद बख्श चाचड़ में शरपसंद अनासिर ने हक नवाज भुट्टू के मछली के तालाब में मुबजना जहर डाल दिया। तालाब का पानी जहरीला होने के बायस हजारों की तादाद में मछलियां हलाक हो गईं। तालाब मालिक के मुताबिक शरपसंद अनासिर की जानिब से जान बूझ कर जहर डालने के बायस तमाम मछलियां मर गईं। मछलियों की हलाकत से तालाब मालिक को लाखों रुपए का माली नुकसान हुआ। मुतासरा तालाब मालिक का मुतालबा है वाक़े मुलव्विस शरपसंद अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए।